نمبر 41 بصیرت قرآن، حضرت مولانا محمد آصف قاسمی، یہ 6 جلدوں میں مکتبہ بصیرت قرآن سے طبع ہے۔ اس تفسیر کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا گیا اور پھر لغات القرآن کا عنوان قائم کر کے آیت کے غریب الفاظ کے معانی ذکر کرتے ہیں، اور پھر تشریح کا عنوان قائم کر کے آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس تفسیر میں علمی اور ٹھوس مواد نہیں ہے، بلکہ سہل انداز میں صرف آیات کی تشریح ہے۔ اس میں فنی، علمی اور تحقیقی مباحث کا تذکرہ نہیں ملتا۔ چونکہ فونٹ بہت بڑا استعمال کیا گیا اسی لیے اس کی جلدیں 6 ہو گئی۔ اگر فونٹ چھوٹا رکھا جاتا جو آج کل اسلوب ہے تو یہ مواد 2 جلدوں میں بھی بآسانی آ سکتا تھا۔ نمبر 42 احسن البیان فی تفسیر القرآن، سید فضل الرحمن، یہ تفسیر 4 جلدوں میں طبع ہے۔ اس تفسیر میں صرف قرآن کریم کا ترجمہ ہے اور آیات کی تشریح ہے، اور تفسیر خطیبانہ انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس میں بھی کوئی علمی اور تحقیقی مواد نہیں ہے، اور نہ ہی اس مواد کو بحوالہ ذکر کیے گئے۔ بعض اس میں رطب و یابس بھی ہیں، اسی لیے جب تک کسی روایت اور اثر کی تحقیق نہ ہو اسے آگے بیان کرنے سے احتراز کیا جائے۔ نمبر 42 عمدۃ البیان، نمبر 43 عمدۃ البیان فی تفسیر القرآن، حضرت مولانا ابو طاہر محمد اسحاق خان، یہ تفسیر 3 جلدوں میں طبع ہے۔ ان کا اسلوب بھی یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں اور پھر عنوانات قائم کر کے آیت کے مضامین کو سہل انداز میں پیش کرتے ہیں۔ عوام الناس کے لیے تفسیر مفید ہے۔ البتہ اس میں بھی کوئی علمی اور تحقیقی مواد نہیں ہے، بلکہ آیات کی سہل تشریح اور توضیح ہے۔ نمبر 44 روح القرآن، زیر نگرانی حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ۔ حضرت مفتی محمد نعیم صاحب سائٹ بنوریا کے جو محتمم تھے، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، یہ ان کی زیر نگرانی تفسیر لکھی گئی ہے۔ اس تفسیر کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں آیات کا تحت لفظ ترجمہ کیا گیا ہے، پھر الفاظ کے معانی بیان کیے گئے ہیں، اور پھر مفہوم آیات ذکر کیا گیا ہے،
اور پھر تشریح اور تفسیر کی گئی ہے۔ حواشی میں تمام باتوں کا حوالہ ذکر کر دیا۔ اس کتاب کی اور تفسیر کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر اہم بات باحوالہ ہے۔ کوئی اگر روایت اور اثر ذکر کیا ہے یا کوئی فقہی مسئلہ بیان کیا ہے تو حاشیے میں نیچے اس کا پورا حوالہ بیان کر دیا۔ اس لیے یہ تفسیر عوام کے ساتھ ساتھ اہل علم کے لیے بھی مفید ہے۔ تفسیر کی کتابت اور ٹائٹل بھی نہایت ہی عمدہ ہے اور مواد بھی مختصر اور جامع اور علمی ہے، تو فہم قرآن کے لیے اور مختصر وقت میں تیاری کے لیے یہ تفسیر مفید ہے۔ نمبر 45 معالم القرآن۔ حضرت مولانا محمد علی صدیقی کاندھیلوی، یہ تفسیر 11 جلدوں میں ادارہ تعلیمات قرآن سے طبع ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے زیادہ تر استفادہ تفسیر عثمانی، تفسیر ماجدی، تفہیم القرآن اور بیان القرآن سے کیا ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ آیت کا ترجمہ ذکر کرنے کے بعد آیت کی تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہیں۔ آیات میں موجود جو مضامین ہیں انہیں عنوانات دے کر الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ ترجمے اور تفسیر میں انہوں نے زیادہ مدد تفسیر عثمانی سے لی۔ اس میں علمی اور دقیق مباحث تو نہیں ہے، البتہ اردودان طبقے کے لیے فہم قرآن میں یہ تفسیر نہایت معاون اور مفید ہے۔